والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انسان کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جہاں توحید پرست ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت گزار بھی ہو، مگر تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی پیار کرنے والا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہو، ان کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اگر یہ صفت اس کے اندر موجود ہے تو اس خوبی کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی دیندار ہے، نیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی حقوق کی ادائیگی کا خصوصی حکم دیا ہے۔ خاص کر کے معاشرے کے اندر وہ پسے ہوئے لوگ جو نہتے اور کمزور ہوتے ہیں، تو ان کا مداوع کرنا، ان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ مسلمانوں کی خوبی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ تینوں طبقے کے لوگ، مسکین ہوں، یتیم ہوں اور اسیر لوگ ہوں، قیدی ہوں، تو یہ پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں اِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ۔ یہ اصحاب الیمین جنتوں میں ایک دوسرے مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے کہ فلاں مجرم کا کیا بنا، فلاں مجرم کا کیا۔ تو جہنم میں جب جھانک کر دیکھیں گے نا تو تلاش کرنے پر وہ لوگ مل جائیں گے، ان کی وہ شناخت کر لیں گے کہ یہ فلاں مجرم دنیا کے اندر یہ فلاں باغی تھا، اللہ رب العالمین کے احکام کی پیروی کرنے والا یہ نہیں تھا۔ تو وہاں جا کر جب وہ شناخت کریں گے تو اس وقت وہ پھر ان سے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون، ایک دوسرے سے وہ سوال کریں گے کہ جنتوں کے اندر پہنچ کر مجرموں سے وہ سوال کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ پہلا سوال ما سلککم فی سقر، یعنی وہ سوال یہ کریں گے کہ تم کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا ہے، اس جہنم کے اندر کس پاداش میں تم پہنچے ہو۔ تو قرآن مجید میں ان کے جوابات سنیے۔ پہلا جواب یہ ہوگا کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا جواب جو ہوگا وہ مخلوق خدا کا حق ہوگا جس کے اندر وہ کوتاہی برتتے تھے۔ دوسرا جواب کیا ہوگا؟ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی ہمارے سامنے وہ تڑپتے تھے، وہ اپنی ضرورتوں میں بالکل کمزور تھے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم بھی ان کی ضرورتوں پر مداوع نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہمیشہ کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، اور میری سلطنت بھی خاک میں مل گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خذوہ فغلوہ، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ انہیں پکڑ لو، انہیں توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر دوزخ کی آگ کے اندر انہیں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ،
اللہ فرماتے ہیں پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے، 70 گز ہے، اس کے اندر ان کو جکڑ دو۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ تو نہ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر یہ آمادہ ہوتا تھا۔ یہ جرم ہوگا ان کا، اس جرم کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ زنجیروں کے اندر جس کی ناپ 70 گز ہے ان کے اندر ان کو جکڑ دیا جائے گا، جہنم کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنا یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ جو اللہ سے خاص اور سچی محبت کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ مخلوق خدا سے بھی پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اتدرون ما المفلس؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مفلس ہمارے خیال میں تو وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دنیا کا ساز و سامان ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا جو مفلس آدمی ہے اس کے پاس نیکیوں کا سرمایہ ہوگا، وہ نمازیں لے کر بھی آئے گا، وہ اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، یعنی وہ یہ کام کرتا رہا ہوگا دنیا کے اندر، لیکن آئے گا کس حالت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ اس حالت میں آئے گا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا اس نے، اور اس حالت میں آئے گا، نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن ہوگا کیا؟ اس کی نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی جن کے حقوق اس نے دنیا کے اندر سلب کیے ہوں گے، جن پر ظلم و زیادتی کی ہوگی، ان کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور ان کی نیکیاں ان پر تقسیم کر دی جائیں گی۔ ابھی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہوں گی لیکن لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے، تو ان جن کے حقوق باقی ہوں گے ان کے گناہوں کو اس کے سر پر لاد کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں صرف نیکیاں ہم کمانے کے لیے نہیں آئے، ہم برائیوں سے بچنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ نیک وہی ہوتا ہے جو نیکی بھی کرتا ہے اور برائیوں سے بھی بچتا ہے، جو مخلوق خدا سے پیار کرتا ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، مخلوق خدا سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا غدر ایک جنازہ پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ جب وہ جنازہ گزرا تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، کتنا اچھا آدمی ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، یعنی ان کی خوبیاں گنانے لگ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دوسرے جنازے کا غدر ہوا تو لوگ اس کی برائیاں کرنے لگے، اس کی کوتاہیاں، اس کی بری خوبیاں جو ہیں، ان کی بری صفات جو ہے وہ بیان کرنے لگے کہ اس کے اندر یہ برائی تھی، یہ برائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ اب ساتھ کھڑے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی ہے؟ آپ نے دونوں جنازوں پر یہ بات ارشاد فرمائی، اس پر واجب ہو گئی ہے، آخر کون سی چیز واجب ہو گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، جس جنازے کے بارے میں، جس میت کے بارے میں آپ نے اس کی تعریف کی ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی ہے، اور جس میت کے بارے میں آپ نے برائیاں بیان کی ہیں اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ تو دونوں شخص تمہاری تعریف پر اللہ رب العالمین نے تمہاری تعریف پر اس پر جنت یا جہنم واجب کی ہے، اس لیے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین کے اندر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ رب العالمین کے گواہ ہو، تو تمہاری گواہی کی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی پذیرائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا، جب اس نے اسے قید کر رکھا تھا، جب وہ بلی مر گئی تو اس کی سزا میں اس کو دوزخ کے اندر ڈال دیا گیا۔
اس کو جہنم میں رسید کر دیا گیا۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دیتی تھی تاکہ اس کو چھوڑ دیتی، وہ کیڑے مکوڑے چن کے کھا لیتی تاکہ اپنی ضرورت پوری کر لیتی، لیکن اس نے یہ ایک کام نہیں کیا ہے تو اس کو اس بلی کی وجہ سے جہنم میں رسید کر دیا۔ اسی طرح ایک کتے کے بارے میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ ایک فاحشہ عورت زندگی کے اندر وہ برائیوں کا ارتکاب کرتی رہی، لیکن ایک کتے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا کہ جب وہ اس کتے کے ساتھ اس کا گزر ہوا تو وہ ہانپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، اپنے موزے کے اندر اس نے پانی بھرا اور اس کو پلایا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس کو اس پانی پلانے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں یہ ہمیں معیار دیتی ہیں کہ اگر ہم دنیا کے اندر مخلوق خدا سے پیار کریں گے، جہاں ہم توحید پرست ہیں، جہاں ہم عبادت گزار ہیں، لیکن اگر ہم مخلوق خدا کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ ہم نیک ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری بڑی پذیرائی ہوگی، اللہ ہمیں بہت پروٹوکول دے گا اور اللہ اپنی جنتوں میں ہمیں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معاہد اور صحیح عبادت گزار اور صحیح مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔